ایک امین رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، میری اطاعت کر لو۔ اور وہ اطاعت جس نبی کی بھی اس قوم نے کرنا تھی، اس نبی کی اطاعت کے بعد اس قوم کے لیے میرے بھائیوں نجات کا سما پیدا ہونا تھا، اور ایسی نجات ہونی تھی جو صرف دنیاوی نجات نہیں تھی، اخروی نجات ہونی تھی۔ اور دنیاوی نجات کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے انہوں نے جہنم کی آگ سے تائب ہو کر، جہنم کی آگ سے نجات پا کر، بچ کر ہمیشہ جنت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینا تھا۔ یہی درس انبیاء نے دیا، اور اسی درس کی بنیاد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، ذوالقعدہ کا مہینہ جاری ہے، اور چند دنوں کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہونا ہے، اور ذی الحج کے جو ابتدائی 2 جمعے ہوتے ہیں، اس میں ایک جمعہ میں ذی الحج مہینہ کے فضائل اور مسائل وہ بیان کیے جاتے ہیں، اور جو عید کے قریب جمعہ ہوتا ہے اس میں قربانی کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ لہذا جو 1-2 جمعے موجود ہیں، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کی استقامت، آپ کا صبر، آپ کی جہد مسلسل، اور آپ علیہ السلام کا اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنا وقت لگانا، اپنے گھر سے باہر رہنا، مشکلات پر صبر کرنا، یہ ایک اسوہ حسنہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو ایمانی قوت عطا فرمائی ہے، وہ ایمانی قوت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیش رو انبیاء کی طرح خود بھی توحید کا درس دیا، اور جس توحید کا درس آپ علیہ السلام نے دیا ہے، پھر آپ کی ملت میں جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں، ان تمام نے اسی درس کا اہتمام کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی ہے۔ آپ قرآن کریم کو سنیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم والوں نے آپ علیہ السلام سے رب کے بارے میں پوچھا، اللہ رب العالمین کی تعریف پوچھی، اس کی معرفت کے بارے میں دریافت کیا، تو ابراہیم نے جو بات ان کو ارشاد فرمائی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب وہ ہے کہ تم کبھی کسی کے آگے اپنی مراد پوری کرنے کے لیے جاتے ہو، کبھی کسی کے آگے اپنی حاجت رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہارا رب وہ ہے، اور رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمین کا بھی رب ہے، الارض الذی فطرہن، اور وہ ذات ہے جس نے ان کو پیدا بھی کیا ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ خطاب، یہ درس امت کے لیے
اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان کے حوالے سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو دین دیا ہے، جو شریعت سے نوازا ہے، اور آپ کی ساری زندگی جن آزمائشوں میں گزری ہے، جن امتحانات میں گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو لفظ کلمات سے تعبیر کیا ہے۔ اور کن کلمات سے تعبیر کیا اور کیسے تعبیر کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات سے آزمایا۔ وہ آزمائش دیکھیے کس کس رنگ کی ہے۔ آزمائش تو یہ بھی ہے کہ جب چڑھی تھی جوانی تھی، باپ نے گھر سے باہر نکال دیا۔ آزمائش تو یہ بھی تھی کہ بے آب و گیاہ علاقے میں جہاں پہ کچھ پانی کا، کھانے کا، چارے کا نام و نشان بھی نہیں، اولاد کو وہاں پہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ آزمائش تو یہ بھی تھی کہ بڑھاپے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ جو اتنی دیر بعد حاصل کیا ہے اس کو قربان کرنے کی آزمائش بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی آپ کو ڈالا۔ آزمائش تو یہ بھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ظالم اور جابر بادشاہ سے مناظرہ ہو رہا ہے، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جس صبر اور استقامت اور جواں مردی سے اس بادشاہ کے سامنے دلائل سے مزین کر کے اس کا منہ بند کروا دیا، یہ بھی بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ آزمائش کے وہ تمام کے تمام وہ گوشے ہیں جن تمام آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم اس میں پورے اترے تو رب العالمین نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم تجھے جہانوں کا امام بنانے والے ہیں۔ تو یہ منصب اور مرتبہ اور یہ امام کا لقب اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو نوازا۔ اور پھر میرے بھائیو سنیے، ابراہیم علیہ السلام ابتدائی ان رسولوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ آپ سے بعد میں آنے والے انبیاء کو کتب عطا فرمائی ہیں، آسمانی کتب بھی دیں، صحائف بھی دیے، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بھی صحیفوں سے نوازا ہے اور صاحب شریعت بنایا ہے۔ اور قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، جب آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی نعمت سے نوازا ہے۔ سورہ سبح اسم ربک الاعلی آپ ہر جمعے میں پہلی رکعت میں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کیا ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ بات یہ ہے، فلاح اور کامیابی اگر کسی کے لیے ہے تو دنیا میں کوئی شخص اپنے آپ کو جتنا مرضی کامیاب اور کامران کہی جائے، حقیقی معنوں میں کامیاب وہی شخص ہے جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کا نام لینا شروع کر دیا، توحید کا علمبردار بن گیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب انسان ترجیحات کو قائم کرتا ہے اور دنیاوی معاملات کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید دنیا ہی دنیا میرے لیے ہے، اور دنیا کو ہی ترجیح دے کر آخرت کی تیاری نہیں کرتا۔ میرے رب تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یاد رکھنا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت وہ ہے، آخرت کی دولت وہ دولت ہے، خیر جو بہتر بھی ہے، وابقی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ نصیحتیں ہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی، میرے رب فرماتے ہیں
کہ یہ وہ نصیحت کے پہلو ہیں جو ہم نے سابقہ صحیفوں میں بھی جس کو نازل فرمایا ہے۔ کن صحیفوں میں؟ جو صحیفے صحف ابراہیم و موسیٰ، جو صحیفے ابراہیم کو دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نزول ان میں بھی فرمایا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ فرشتوں پر ایمان کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ہم نے سابقہ کتب پہ بھی ایمان لانا ہے۔ سابقہ کتب کے حوالے سے یہ آیت کریمہ سنی، فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ ہود کی 76 نمبر آیت میں بیان کیا ہے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آسمان سے فرشتے آئے، اور یہ وہ تذکرہ ہے جو آپ نے اکثر علماء سے سنا ہے۔ فرشتے آئے اور فرشتے دو مقاصد لے کر آئے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دینی تھی، دوسرا کام یہ تھا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابراہیم حقیقت یہ ہے کہ اس کو رہنے دیجئے، حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا حکم آ چکا، اور وہ ایسا حکم ہے کہ یہ لوگ ان پر عذاب آنے والا ہے جو عذاب جانے والا نہیں ہے۔ ابراہیم کی شخصیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے الہامی پیغامات کا جو سلسلہ ہے وہ خود نہیں بلکہ فرشتے کے ذریعے دیا ہے۔ وہ فرشتہ جبریل امین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مامور فرشتے اور بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف بستیوں کو تباہ کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اللہ کے فرشتے وہ بھی ہیں جو قبر میں منکر نکیر کے طور پہ آتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے وہ بھی ہیں جو کرامن کاتبین کی صورت میں ہمارے کندھوں پر موجود ہیں۔ اللہ کے فرشتے وہ بھی ہیں جو حضرت اسرائیل کے ساتھ جب روح ہماری قبض ہوتی ہے، انسانوں کی روح قبض کی جاتی ہے، تو فرشتوں کی دو جماعتیں ہوتی ہیں، ایک اچھے لوگوں کی روح کو لے کے جانے والی ہوتی ہیں اور دوسری برے لوگوں کی روح کو لے کے جانے والی جماعت ہوتی ہے۔ یہ تمام کی تمام میرے بھائیوں فرشتوں کی کیٹیگرائزیشن، یہ تقسیم کتب احادیث میں موجود ہے۔ سیرت ابراہیمی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی معاملات جو اس نے دنیا میں سلسلہ کیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جن سے کام اپنے حکم کے مطابق لیتے ہیں۔ وہ رب جیسے چاہتا ہے، وہ رب کا جیسے فیصلہ ہوتا ہے، وہ فرشتے اللہ کے فیصلے اور حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں پہ میرے بھائیوں ایک اختصاراً میں آپ کے سامنے وہ پیش کر دوں۔ عمومی طور پہ لوگوں میں یہ تأثر موجود ہے کہ ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے وہ فرشتہ تھا، یہ لوگوں میں تأثر ہے۔ سورہ کہف قرآن کریم میں سنیے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتا۔ آپ قرآن سنیے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، وہ جنات میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے ففسق عن امر ربہ، جنات میں ہوتے ہوئے اس نے اپنے رب کے حکم عدولی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، رب العالمین نے اس کو میرے بھائیوں جنت سے نکال دیا۔ میرے محترم بھائیوں یہ بھی بات آپ نے سنی،
اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ایمانیات کا اگلا پہلو یہ ہے کہ آخرت پر ایمان لایا جائے۔ وہ آخرت پر ایمان کیسے لانا ہے؟ قرآن کریم کو سنیے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا تذکرہ کیجیے۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے ہاتھ بھی دیے، آنکھیں بھی دیں۔ یہ سارے جو انعامات جسمانی اعتبار سے ہم نے آپ کو دیے ہیں، یہ ان انبیاء کو بھی عطا کیے گئے۔ اور پھر خاص بات یہ تھی اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، ہم نے مخصوص ان کو اس بات کے ساتھ کیا کہ وہ آخرت کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ہر نبی کا یہ مشن رہا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں میرے محترم بھائیوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ مشن ہمیشہ رہا کہ جہاں پہ انہوں نے توحید الہی کی دعوت دی، جہاں پہ اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، اس خدائے بزرگ و برتر کی معرفت کے مختلف گوشے پیش کیے تاکہ امت کو، قوم کو خدائے بزرگ و برتر کی حقیقی معرفت اور پہچان ہو سکے۔ وہیں پہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے زندگی کا مقصد اپنی قوم کے سامنے متعین کیا کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو یہ زندگی مستقل نہیں ہے، یہ زندگی یہ ختم ہونے والی ہے، اور اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی ہے۔ اس زندگی کی بنیاد اس دنیاوی زندگی پہ ہوگی، لہذا اچھے عمل کرو اور اچھے سے اچھا عمل کرو، میری اطاعت کرو، رب کو رب مان لو، مجھے نبی مان لو۔ جب یہ کام کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری آخرت بہتر کر دے گا۔ ہر نبی نے اسی بات کی تبلیغ کی ہے، اور سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین نے قوم موسیٰ کا بھی تذکرہ کیا ہے، قوم نوح کا بھی تذکرہ کیا، قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ کیا، قوم ہود کا تذکرہ کیا، قوم صالح کا تذکرہ کیا، اور پھر قوم لوط کا اور قوم شعیب کا کثرت کے ساتھ انبیاء کا تذکرہ کر کے میرے مالک نے تکرار کے ساتھ یہی بات کہی کہ انی لکم رسول امین، کہ نبی نے یہ بات کہی کہ میں تمہارے پاس ایک امین رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، میری اطاعت کر لو۔ اور وہ اطاعت جس نبی کی بھی اس قوم نے کرنا تھی، اس نبی کی اطاعت کے بعد اس قوم کے لیے میرے بھائیوں نجات کا سما پیدا ہونا تھا، اور ایسی نجات ہونی تھی جو صرف دنیاوی نجات نہیں تھی، اخروی نجات ہونی تھی، اور دنیاوی نجات کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے انہوں نے جہنم کی آگ سے تائب ہو کر، جہنم کی آگ سے نجات پا کر، بچ کر ہمیشہ جنت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینا تھا۔ یہی درس انبیاء نے دیا، اور اسی درس کی بنیاد جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی تھی۔ اور پھر میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی سیرت کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ، ان مناجات کے ساتھ جو ابراہیم نے رب العالمین سے کی ہیں، خالصتاً یوم حساب کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آپ نے وہ اکثر دعا جو نماز میں آپ پڑھتے بھی ہیں، سورہ ابراہیم کی 41 نمبر آیت، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بھی معاف کر دینا، ولوالدی، میرے والدین کو بھی، اور مومنوں کو بھی۔ کس دن؟ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا،
اس دن اللہ ان سب کو معاف کر دینا۔ میرے بھائیوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ چیدہ پہلو ملتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور ایسے عمل کریں کہ جس سے ہماری ایمانی حالت متزلزل نہ ہو۔ دنیا میں میرے بھائیوں کئی معاملات ایسے آتے ہیں، انسان کے سامنے دنیا میں ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جس سے انسان شاید ظاہری طور پر متزلزل ہو سکے، لیکن حقیقی معنوں میں اس کو چاہیے یہ ہے کہ اپنے عقیدے سے اور اپنے عمل سے ایک ایسی چیز پیش کرے کہ جس سے میرے بھائیوں اس کا ایمان، اس کا عمل، یہ دونوں محفوظ اور مامون رہیں اور شیطان اس کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، جب عقیدے کے حوالے سے بات آتی ہے تو عقیدے میں یہ بھی بات شامل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے، اور ہم لوگ امت محمدیہ کے پیروکار ہیں اور امت محمدیہ کے افراد ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قائد، رہبر اور لیڈر ہیں، اور جب ہم نے آپ کی اطاعت کا اور آپ کی تابعداری کا، آپ کی فرما برداری کا ہم نے دم بھرا ہے، آپ کو اللہ کا رسول سمجھا ہے، تو ہر مسلمان کے لیے میرے بھائیوں یہ بات بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر اگر کوئی ہونے والا رقیق حملہ بھی ہے تو ہر مسلمان کا دفاع کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص امتی بن کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے۔ آپ نے ابھی ریسنٹلی حال ہی میں ایک ایسی بھارت کے علاقے سے ایک ایسی خاتون کو سنا جس نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی ناموس پر اور آپ کے کردار پر ذاتی حملے کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات تو ذہن میں رکھیے، میرے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان لوگوں کے لیے جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں، جو آپ کا مذاق بناتے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کس طرح کافی ہیں اس کی مثالیں کئی انداز سے تاریخ میں موجود ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کو ایک شخص عبداللہ بن خطل آپ کو گالیاں بھی دیتا تھا، آپ کے مشن پر نقد بھی کرتا تھا، اور جو کچھ آپ سے ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں، آپ کی ذات میں، آپ کے کردار میں جو اس سے ہو سکتا تھا وہ کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے مکہ فتح کیا ہے، آپ تصور کیجئے، گستاخ رسول کے اس انجام کو یاد رکھیے۔ اگرچہ بیسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، وقت نہیں ہے، صرف ایک مثال آپ کو دے کے آگے چلتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا عبداللہ بن خطل کہاں پہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا وہو ابھی استار الکعبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اقتلوہ، اس کو وہیں پہ قتل کر دو، اور وہاں پہ آپ نے حرمت مکہ کا دھیان نہیں کیا، کیونکہ وہاں پہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ آپ کے حکم کر عبداللہ بن خطل کو وہیں پہ قتل کیا گیا جب مکہ فتح ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا جانے والا ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کم سنی میں، یعنی آپ کی ازواج مطہرات میں عائشہ صدیقہ ایک ایسی کم سن بچی تھیں جن کی 9 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی۔ آپ کے سامنے میرے بھائیوں میں 3 مثالیں پیش کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام میں سے یا ان کی اولادوں میں سے یا ان کے ساتھ نسبت رکھنے والوں میں سے اسی عمر کی بچیوں کی شادیاں کی گئیں۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے قانون کے مطابق 18 سال کی قید لگائی گئی۔ شریعت کے اندر 18 سال کی قید ہونا یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے،
شریعت کہتی ہے جب آپ کا بچہ اور بچی بالغ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے، وہ شادی کے قابل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر ہارمونز ہوتے ہیں وہ اتنی ریکوائر کرتے ہیں کہ ان کا وہ ہسبینڈ اور وائف والا ریلیشن جو ہے وہ قائم ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی 5133 نمبر حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزوجہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ سے شادی کی، نکاح ہوا، وہی بنت 6 سنین، آپ اس وقت 6 سال کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصتی، آپ کے سید عائشہ کی آپ کے ساتھ رخصتی ہوئی، وہی بنت 9، اور آپ اس وقت 9 سال کی تھیں، ومکثت عندہ 9، اور 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں رہی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ ام المومنین ہونے کے ناطے 18 سال کی عمر وہ تھی جس سال کی عمر میں پاکستان کے قانون کے مطابق نکاح اس وقت کیا جاتا ہے، لیکن ام المومنین مومنوں کی ماں ہونے کے ناطے وہ کسی امتی سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد 47 سال تک 58 ہجری میں سیدہ کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ سارے سال اسی طرح ہی پاک دامنی کی ایسے ہی زندگی گزاری ہے۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ خود بیان کرتی ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر حافظ ذہبی نے، امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں صحابی رسول سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، ان کا تذکرہ کیا کہ ان کا نکاح بھی کم سنی میں ہوا، اور لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں چھوٹی ہی عمر میں باپ بنا دیا۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تذکرۃ الحفاظ میں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے، عمر بن عاص کے بیٹے نے جب مکہ فتح کیا، فتح مکہ سے پہلے اپنے والد کے ساتھ ہجرت کی، اور ان کے والد گرامی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صرف اپنے بیٹے سے 11 سال بڑے تھے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص صحابی رسول ہیں، صحیفہ صادقہ جن کے نام کے ساتھ نسبت ہے، آپ کی عمر اور آپ کے باپ کی عمر عمر بن عاص کی، جو فاتح مصر کے نام سے مشہور ہیں، جن کا تذکرہ آپ نے پچھلے جمعہ بھی سنا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنے لگے، مسلمان ہونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ باہر نکالا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، اور آپ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ہاتھ کیوں پیچھے کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے اس بات کی گارنٹی چاہیے میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو 3 باتیں کہیں۔ آپ نے فرمایا عمر کیا تو جانتا نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنے کا عمل سابقہ گناہوں کو سب کو معاف کر دیتا ہے، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت کرنے کا عمل جو ہجرت سے پچھلے گناہ ہوتے ہیں، آپ کا ہجرت کا عمل ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج کرنے کا عمل آپ کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں کہی، عمر بن عاص نے خوش دلی سے اسلام قبول کیا۔ وہی عمر بن عاص، ان کی 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، لہذا یہ کوئی تعجب نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی 9 سال کی عمر میں کیوں ہوئی۔ اور پھر تیسرے نمبر پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں۔ تاریخ دمشق ابن عساکر نے اس کی 83 جلدیں ہیں، 70 نمبر جلد 188 نمبر صفحہ ہے، اس میں امیر المومنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود کہ انہوں نے اپنی لخت جگر ہند بنت معاویہ بن ابی سفیان کی شادی عبداللہ بن عامر سے کی، اور اس وقت ان کی عمر بھی 9 سال تھی۔ یہ میرے بھائیوں، یہ بچوں یا بچیوں کے اوپر جو بلوغت کا وقت آتا ہے،
یہ کوئی خاندانی ٹریڈیشن ہوتی ہے، موسمیاتی تعلق ہوتا ہے کہ علاقائی اعتبار سے، موسمیاتی اعتبار سے، خوراک کے اعتبار سے ہارمونز ڈیولپ ہوتے ہیں۔ جو سائنس کو جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ پھر مرد اور خاتون کے اندر وہ ہارمون ان کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں، تو پھر کس طرح بلوغت کا وقت جلدی آتا ہے۔ یہ علاقائی اعتبار سے، موسمیاتی اعتبار سے، خوراک لینے کے اعتبار سے یہ باتیں میرے بھائیوں ہوتی ہیں۔ اور آج بدبختی اس امر کی ہے کہ لوگوں کو نہ تاریخ کا علم ہے، نہ علاقائی تفاوت کا علم ہے، اور جب بھی کوئی بات نہیں ملتی نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے اگر 11 شادیاں کی ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فقط مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ، مختلف قبائل کے ساتھ تعلق ہونا، اسلام کی تبلیغ کے لیے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا، لوگوں کے ساتھ مزید مراسم کا کھلنا، تاکہ اسلام کی تبلیغ میں اور ان تعلیمات کو آگے پہنچانے میں زیادہ سے زیادہ سہل پسندی ہو۔ میرے بھائیوں انشاءاللہ اگلے جمعے، کیونکہ ہمارا وقت جو ہے دیا گیا پچھلے جمعے وہ پورا ہوا، انشاءاللہ 1:15 پہ ہی آج جماعت کھڑی کریں گے، اگلے جمعے بھی انشاءاللہ اسی طرح ہی۔ اگلا جمعہ ہمارا غریبوں کے حج کے موضوع پہ ہوگا کہ جو لوگ حج نہیں کر سکتے اللہ کریم کس طرح ان کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ ساتھی وقت پہ تشریف لائیے، انشاءاللہ ہم اگلے جمعے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ آج جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ کریم ہم سب کو اس کے مطابق سمجھنے، ابراہیم کی سیرت کو سمجھنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔